بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities related to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سال کے 12 مہینوں میں ایک ماہ مبارک ایسا بھی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور وہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے. اس ماہ مبارک کی آمد ہوتے ہی صحابہ کرام عبادات میں مشغول ہو جاتے اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. مگر افسوس، آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے، جبکہ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب انتہائی اہم اور نازک ہے. اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. مگر بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق اس رات اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں. لہٰذا کسی صورت سے بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اصلاح امت کے مقدس جذبے کے تحت شعبان المعظم کے فضائل و اہمیت پر سنت و بھرا بیان بنام آقا کا مہینہ فرمایا، جو سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ اس بیان کو اول تاخر سننے کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل عبادت الہی کا جذبہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کے لیے بھی ذہن بنے گا. اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعت ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ القوی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا
اور پیشانی چوم لی، پھر بڑے ادب کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد سے عرض کی کہ آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر اس وقت ان کی اس قدر تعظیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمادی الاخرہ کی 8ویں شب ہے، تو 1429 سنہ ہجری، اور اس وقت عرب امارات میں ایک اسلامی بھائی کے مکان پر اجتماع ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس میں عرب امارات بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں کے اسلامی بھائی بھی شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ یہ بیان آقا کا مہینہ، جس میں شعبان المعظم کے فضائل، اس کے روزوں کے فضائل، شب براءت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس بیان کو رجب المرجب کے آخری ہفتے میں بے شمار شہروں میں، یعنی سینکڑوں شہروں میں انشاءاللہ عز و جل پردہ اسکرین پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور دنیا کے مختلف شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اس کو دکھایا جائے گا، نیز انشاءاللہ عز و جل انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں بھی دیکھا جا سکے گا، جس کو انشاءاللہ لاکھوں مسلمان، لاکھوں اسلامی بھائی اور لاکھوں اسلامی بہنیں دیکھیں گی انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی VCD بھی جاری کر دی جائے گی انشاءاللہ جل جلالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔